اگر طائفہ منصورہ سے مراد اہل الحدیث نہیں ہے تو میں نہیں جانتا کہ اس سے مراد پھر کون ہے۔ تلاوت کلام پاک سماعت کی آپ حضرات نے۔ اب میں بغیر کسی تاخیر کے ہمارے آج کے محترم معاذر ہیں ان سے گزارش کروں گا آپ حضرات کے روبرو آنے کی۔ آج جس عنوان پر گفتگو ہوگی وہ ہے ہندوستان میں اہل حدیث کی آمد، اور اس پر آپ حضرات کو جانکاری فراہم کریں گے اپنے محاضرے کے ذریعہ حضرت مولانا عبدالخبیر صاحب السلفی حفظہ اللہ۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ آئیں اور اپنی مفید معلومات سے ہم سب کو نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا۔ محترم علماء کرام، عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ المعہد الاسلامی السلفی تاریخ اہل حدیث سے متعلق ایک سلسلہ شروع کر رہا ہے، اور ہندوستان میں تاریخ اہل حدیث کیا ہے اس سے متعلق چند باتیں میرے ذمے رکھی ہیں کہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں۔ عزیز طلبہ، سب سے پہلے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اہل حدیث کہتے کس کو ہیں۔ اہل حدیث لفظ اہل اور حدیث دو عربی الفاظ سے بنا ہے، اور اہل کا معنی والا اور حدیث کا مطلب ہوتا ہے قرآن اور حدیث۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید کو بھی حدیث قرار دیا ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس بات کے بعد، اس حدیث کے بعد، یعنی قرآن مجید کے بعد کس بات پر وہ ایمان لائیں گے۔ اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال ہیں، افعال ہیں، ان کو بھی حدیث کہا جاتا ہے، جیسا کہ اصول حدیث کا ہر طالب علم اس کو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی اقوال ہیں، افعال ہیں، یہ سارے کے سارے احادیث میں شمار کیے جاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے حدیث کا جب معنی اور مفہوم ہمیں معلوم ہوا تو اہل حدیث کا مطلب ہوا حدیث والا، اور چونکہ حدیث کا اطلاق قرآن اور حدیث دونوں پر ہوتا ہے، اس لیے اہل حدیث کا سادہ سا مفہوم ہے، یعنی وہ آدمی جو قرآن اور حدیث کو ماننے والا ہے۔ اہل حدیث کی ابتدا کب سے ہوئی؟ اگر ہم اس سوال کی جانب جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے اہل حدیث کا معنی اور مفہوم جب یہ ہے کہ حدیث والا، تو جب سے حدیث کی ابتدا ہے، قرآن مجید کی ابتدا ہے، اسی وقت سے اہل حدیث کی بھی ابتدا ہوگی۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جب سے پائی جا رہی ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو آپ کے شاگردان ہیں، ان کے وجود سے ہی اہل حدیث کی ابتدا ہے۔ قدیم کتابوں میں اگر ہم دیکھیں گے تو اس کی تفصیل آپ کو کئی جگہ ملے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں طائفہ منصورہ کے تعلق سے بیان فرمایا، جس کو حضرت قرہ بن ایاس المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے
ابن ماجہ اور اسی طرح سے ترمذی میں یہ روایت موجود ہے، جس کے اندر بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی منصورین لا یضرهم من خذلهم حتی تقوم الساعۃ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرقے کا ذکر فرمایا کہ میری امت کا ایک فرقہ برابر مدد کیا جاتا رہے گا، اس کی مدد کی جاتی رہے گی یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ یہ فرقہ کون ہے؟ اس فرقے کی وضاحت ائمہ اسلام نے کیا کی ہے، اس کے تعلق سے اگر ہم جانیں گے، مختلف اقوال اس کے تعلق سے اگر ہمیں معلوم ہو جائیں تو ہم اچھی طرح سے جان سکتے ہیں کہ اہل حدیث کا وجود کب سے ہے۔ چنانچہ اس کے تعلق سے چند اقوال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرقہ منصورہ کے تعلق سے، طائفہ منصورہ کے تعلق سے بیان فرمایا، یعنی اہل الحدیث، یعنی اس سے مراد اہل حدیث ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ طائفہ منصورہ سے اہل حدیث کو مراد لے رہے ہیں کہ اس سے مراد اہل الحدیث ہیں۔ اس سے یہ بات بھی اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے، جیسا کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل حدیث اصل میں محدثین کی جماعت کو کہا جاتا ہے، محدثین کی جماعت کو کہا جاتا ہے۔ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اہل حدیث کا وجود مختلف زمانوں میں پایا جاتا رہا ہے، اور اس حدیث کی شرح میں امام بخاری نے یا اسی طرح سے امام احمد بن حنبل نے یا اسی طرح سے اور دیگر ائمہ نے جو بیان فرمایا ہے، تو اس کے تعلق سے یہ بات رکھی جاتی ہے اور کہی جاتی ہے کہ اس سے مراد محدثین ہیں۔ لیکن یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ایک گروہ ایسا رہے گا میری امت کا جس کی مدد کی جاتی رہے گی اور یہ قیامت تک قائم رہے گا، یعنی گویا کہ یہ جنت میں جانے والا گروہ ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ یہ صرف علماء کا گروہ نہیں ہے، اس سے مراد صرف محدثین نہیں ہے، کیونکہ صرف محدثین ہی جنت میں نہیں جائیں گے، محدثین کے ساتھ ان کی عوام بھی جنت میں جائے گی۔ آئی بس میں تو اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ طائفہ منصورہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یا اسی طرح سے اور دیگر ائمہ نے جو مراد لیا ہے وہ صرف محدثین کی جماعت نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد محدثین کے ساتھ ساتھ ان کے عوام بھی ہیں۔ اسی طرح سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے طائفہ منصورہ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا ان لم تکن هذه الفرقة المنصورة اصحاب الحدیث فلا ادری من هم، یعنی وہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر طائفہ منصورہ سے مراد اہل الحدیث نہیں ہے تو میں نہیں جانتا کہ اس سے مراد پھر کون ہے۔ آئی بات میں تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بھی اس بات کی وضاحت بیان فرمائی کہ اس سے مراد اصحاب الحدیث یعنی اہل الحدیث ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حوالہ امام احمد بن سنان الواسطی، یہ مشہور محدث ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں اور اہل بدعات کی پہچان انہوں نے بیان فرمائی، اہل بدعات کی پہچان انہوں نے بیان فرمائی، کہتے ہیں لیس فی الدنیا مبتدع الا وهو یبغض اہل الحدیث، کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی بھی اہل بدعات نہیں ہے مگر وہ اہل حدیث سے بغض رکھتا ہے۔ تو یہ احمد ابن سنان الواسطی یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اہل حدیث سے بغض رکھنے والا یہ بدعاتی ہے۔ اور اسی طرح سے اس تعلق سے بنیت الطالبین میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی 11ویں شریف بڑے شوق سے منائی جاتی ہے، انہوں نے بھی اہل بدعات کی یہی پہچان بتلائی ہے۔ انہوں نے اہل حدیث کو مختلف الفاظ سے اپنی کتاب بنیت الطالبین میں ذکر فرمایا ہے، اہل حدیث، اہل عصر وغیرہ وغیرہ، تو اس میں اہل بدعات کی یہ پہچان انہوں نے بتلائی کہ اہل بدعات کی یہ پہچان ہے
کہ وہ اہل حدیث کو برا کہتے ہیں، ان کے اندر عیب نکالتے ہیں۔ اور اہل حدیث کا نام انہوں نے بتلایا، اہل سنت کا نام صرف اور صرف اہل حدیث ہی ہے۔ یہ بیان فرما رہے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آئی بات میں تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑا نام ہے، صوفی سمجھے جاتے ہیں، اور اسی طرح سے تمام مذاہب فکر جتنے بھی ہیں تقریباً سارے کے سارے لوگ ان کا احترام کرتے ہیں۔ وہ ایک تو یہ کہ اہل حدیث کا وجود تسلیم کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اہل بدعات کی یہ پہچان بتلا رہے ہیں کہ اہل بدعات کی یہ پہچان ہے کہ وہ اہل حدیث کی مذمت کرتے ہیں، ان کے اندر عیب نکالتے ہیں، ان کی ہجو کرتے ہیں ایک طرح سے۔ اسی طرح سے اگر حوالوں پر جایا جائے تو بہت سارے حوالے ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہیں، یا اسی طرح سے اور بھی بہت سارے نام ہیں اس تعلق سے جن کو اس تعلق سے پیش کیا جا سکتا ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ اس دن جب کہ ہم تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اس آیت کریمہ کے اندر جو اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ ہر شخص کو، تمام لوگوں کو ہم ان کے امام کے تحت بلائیں گے، تو اس تعلق سے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں قال بعض السلف ھذا اکبر شرف لاصحاب الحدیث، کہتے ہیں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہ یہ اہل حدیث کے لیے بڑا شرف ہے، یہ اہل حدیث کے لیے بڑا شرف ہے۔ کیوں؟ لأن امامہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ان کے امام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آئی بات میں تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یہ شرف کی بات بتلا رہے ہیں اہل حدیث کے لیے، اور یہ شرف کی بات اس وجہ سے ہے کہ ان کے امام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہوں نے کسی اور کو اپنا امام نہیں بتلایا ہے، نہیں بنایا ہے۔ کیونکہ اہل حدیث کا منہج اور اصول اگر ہم دیکھیں گے تو یہی ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں، جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا مذہب تھا، اس کے علاوہ اور کوئی دعوت ان کی نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث ہی کو وہ اولیت دیتے ہیں، اور اس کے بعد دوسرے جو ہیں مان لیجیے اجتہاد ہے، اجماع وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں اس کے بعد وہ مانتے ہیں، لیکن اولیت کس کو ہے؟ قرآن اور حدیث کو۔ اور یہی ضابطہ اور یہی منہج صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا بھی تھا۔ اگر ہم دیکھیں گے تو مختلف صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے سلسلے میں اسی بات کو پائیں گے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو تلاش کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے مل جانے کے بعد پھر اپنی بات کو وہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اسی آیت کے تحت، اسی آیت کے ضمن میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے تدریب الراوی کے اندر بیان فرمایا۔ تدریب الراوی کے اندر وہ یہ بیان فرماتے ہیں اسی قول کو ذکر کرتے ہوئے کہ اس آیت کریمہ کے تعلق سے یہ بات کہی گئی ہے جیسے ابن کثیر نے بیان فرمایا ہے، ایسے ہی تدریب الراوی میں جلال الدین سیوطی بھی کہتے ہیں آیت کریمہ میں اہل حدیث کے لیے بڑا شرف ہے۔ چنانچہ ان کی عبارت ہے، کہتے ہیں لیس لأہل الحدیث منقبۃ اشرف من ذلک لأنہ لا امام لہ غیرہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، یعنی اہل حدیث کے تعلق سے کہتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر اہل حدیث کی اور کوئی فضیلت نہیں ہو سکتی ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی فضیلت اہل حدیث کی نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کے امام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ چند حوالے میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھے اس تعلق سے کہ اہل الحدیث کا وجود مختلف ادوار میں رہا ہے،
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا اسی طرح سے امام احمد بن حنبل ہوں، امام حافظ بن کثیر ہوں، یا اسی طرح سے جلال الدین سیوطی وغیرہ ہوں۔ اب یہاں چند باتیں بعض علماء احناف کے حوالے سے بھی میں آپ کے سامنے رکھنا مناسب سمجھتا ہوں۔ رد المختار شرح در المختار، تو یہ جو ہے یہ بڑی معتبر کتاب مانی جاتی ہے، اور ابن عابدین شامی جو ہیں ان کی کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر ایک آدمی کا واقعہ ذکر کیا ہے، اور اس میں روایت ہے کہ قاضی ابو بکر زوجانی کے عہد میں ایک حنفی نے ایک اہل حدیث سے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگا، تو اہل حدیث نے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ اس صورت میں رشتہ دے سکتا ہے کہ وہ اپنا یعنی حنفی مذہب چھوڑ دے اور امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے اور رکوع جاتے وقت رفع یدین کرے، اور اسی طرح اہل حدیث کے دیگر مسائل پر بھی عمل کرے۔ آئی بات میں یہ جو ہے حنفی کتاب میں لکھا ہوا واقعہ ہے۔ تو اس کتاب سے بھی، اس حوالے سے بھی یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ ابن عابدین کے زمانے میں اہل حدیث کا وجود تھا، اہل حدیث اس وقت موجود تھے، اور یہی نہیں کہ موجود تھے، ان کے امتیازی مسائل لوگوں کے درمیان میں معروف اور مشہور تھے کہ یہ رفع الیدین کرتے ہیں، یا اسی طرح سے یہ جو ہیں آمین بالجہر وغیرہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حوالہ، ایک مشہور فتوے کی کتاب ہے احسن الفتاوی، اس کے مؤلف رشید احمد لدھیانوی ہیں۔ انہوں نے اپنے فتویٰ جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 316 کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اصل میں بات مودودی صاحب کی تردید سے متعلق ہے، تو اسی ضمن میں یہ بات کہتے ہیں تقریباً دوسری تیسری صدی ہجری میں اہل حق میں فروعی اور جزئی مسائل کے حل کرنے میں اختلاف انظار کے پیش نظر 5 مکاتب فکر قائم ہو گئے، یعنی مذاہب اربع اور اہل حدیث۔ یاد رکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً دوسری تیسری صدی میں، یعنی دوسری تیسری صدی میں یہ 5 مذاہب موجود تھے، ان کا وجود یہ تسلیم کر رہے ہیں۔ آگے کہہ رہے ہیں اس زمانے سے لے کر آج تک انہی 5 طریقوں میں حق کو منحصر سمجھا جاتا رہا، یعنی یہی 5 طریقے، چونکہ حنفی ہیں یہ رشید احمد لدھیانوی صاحب، تو انہوں نے بھی اہل حدیث کا وجود دوسری اور تیسری صدی سے مانا ہے۔ آئی بات میں، اور یہ حوالہ اس لیے اہمیت رکھتا ہے، اس لیے اس کی اہمیت ہے کیونکہ اہل حدیث کو 150 سال پرانی جماعت کہنے والے یہی احناف لوگ ہیں، وہی کہتے ہیں کہ یہ 150 سال پرانی جماعت ہے، انگریزوں نے اس کو وجود بخشا ہے۔ تو ان کے خود عالم جو حق پسند ہیں وہ خود اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ اہل حدیث کی تاریخ پرانی ہے، اور یہ جو ہے دوسری یا تیسری صدی سے ہی چلے آ رہے ہیں، اور آج تک یہ موجود ہیں، اور اہل حق ہیں یہ، اور یہ اہل حق بھی ہیں۔ تو یہ چند حوالے میں نے آپ کے سامنے اس تعلق سے رکھے کہ اہل حدیث کا وجود قدیم زمانے سے پایا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں ہندوستان میں اہل حدیث کا وجود کب سے ہے۔ اس جانب اہل حدیث کا وجود، جب ہم نے یہ بات مان لی کہ اہل الحدیث ابتدا سے پائے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے زمانے سے جماعت اہل حدیث کا وجود ہے، جیسا کہ ابھی چند حوالے آپ کے سامنے رکھے گئے، اور ان حوالوں کے اندر اس بات کی وضاحت کی گئی کہ اہل حدیث کوئی ایسا نہیں تھا کہ یہ ایک علماء کا طبقہ ہو، بلکہ یہ ایک جماعت تھی، ان کے مختلف مسائل تھے،
امتیازی مسائل تھے جن کے ذریعے سے لوگ انہیں جانتے اور پہچانتے تھے۔ اب اس تعلق سے ہندوستان کے اندر اہل الحدیث کا وجود کب سے ہے، اس تعلق سے اگر ہم دیکھیں گے تو اس کے تعلق سے بھی ہمیں یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ ہندوستان کا جب لفظ ہم بولتے ہیں تو اس سے مراد بر صغیر ہوا کرتا ہے۔ اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ بر صغیر۔ اور بر صغیر سے مراد کیا ہے؟ یعنی ہمارا جو غیر منقسم ہندوستان، جس میں ہندوستان، پاکستان اور اسی طرح سے بنگلہ دیش یہ شامل ہوا کرتا ہے۔ تاریخ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہندوستان کے اندر اسلام کی آمد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے یہاں جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین آتے رہے ہیں۔ صحابہ کرام بھی آئے ہیں یہاں، تابعین اور تبع تابعین کی بھی یہاں آمد رہی ہے، اور ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہوں یا اسی طرح سے تابعین ہوں یا تبع تابعین وغیرہ ہوں، یہ سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی روشنی میں اپنی باتوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اصول اور یہ طریقہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی گروہ کو کسی علاقے میں بھیجا کرتے تھے تو سب سے پہلے ان سے یہ کہتے کہ تم جہاں جا رہے ہو وہاں سب سے پہلے توحید کی دعوت کو لوگوں کے اندر عام کرنا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی جانب یا اسی طرح سے اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو آپ نے بھیجا تو انہیں کیا پیغام دے کر بھیجا؟ یہی پیغام کہ تم اہل کتاب میں جا رہے ہو، انہیں سب سے پہلے شہادت اللہ الہ الا اللہ کی طرف بلانا، یعنی انہیں یہ بتلانا کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اس کے علاوہ کوئی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اور پھر جب یہ بات مان لیں تو انہیں نماز بتلانا، پھر اگر اس کو مان لیں تو پھر انہیں یہ بتلانا کہ زکوٰۃ ان پر فرض کی گئی ہے۔ یہ بہت مشہور اور معروف حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طریقہ تھا، اور یہی طریقہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے بھی خاص طور سے خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی آزمایا تھا، اور یہی طریقہ ان کے درمیان میں بھی رائج تھا۔ وہ جب بھی کہیں بھی جاتے تو سب سے پہلے لوگوں کو وہاں جہاں جا رہے ہیں وہاں توحید کی دعوت پیش کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اسی طرح سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین آتے رہے۔ ان کی تعداد کتنی ہے، کتنے صحابہ کرام ہندوستان کے اندر آئے، اور اسی طرح سے کتنے تابعین ہندوستان کے اندر آئے، اس کی متعین تعداد کے اتنے آئے ہیں یہ تو معلوم نہیں ہو سکا ہے، تاریخ میں مطلب اتنی تفصیل کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ لیکن جن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا ہندوستان میں آنا کتابوں میں لکھا ہوا ہے یا ان کا ثبوت ملتا ہے، ان کی تعداد 17 بتلائی جاتی ہے، 17 یا 18 یہ تعداد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی بیان کی جاتی ہے کہ 17 صحابہ کرام یہاں ہندوستان کے اندر آئے تھے۔ اور حافظ اسحاق بھٹی صاحب نے بر صغیر میں اہل حدیث کی آمد اس کتاب کے اندر اس کی پوری تفصیل بیان فرمائی ہے، ان کے احوال بھی بیان کیے ہیں۔ اور اسی طرح سے ایک اور دوسرے حنفی عالم ہیں قاضی اطہر مبارک پوری، یہ حنفی عالم ہے، اور ان کی ایک کتاب ہے خلافت راشدہ اور ہندوستان۔
اس کے اندر بھی انہوں نے اس بات کو مانا ہے کہ ہندوستان میں صحابہ کرام تقریباً 17 آئے جن کا کتابوں میں ذکر موجود ہے۔ اس کے علاوہ کتنے صحابہ آئے ہیں یا کتنے تابعین آئے ہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ مطلب آئے تو ہیں، یہ بات مانتے ہیں وہ کہ اس کے علاوہ بھی آئے ہوں گے، ظاہر سی بات ہے۔ فوج آئی ہے یا ہندوستان میں فوج کشی کی ہے، صحابہ کرام جو ہے فوج لے کر آئے، تو اب ظاہر سی بات ہے وہ 17 18 ایسے تو نہیں ہوں گے، اس سے زیادہ ہی ہوں گے، اس سے کہیں زیادہ ان کی تعداد ہوگی۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ کتابوں میں اتنے صحابہ کا ذکر مل جاتا ہے، اور وہ صحابہ کرام ان کی تعداد جو ان لوگوں نے بیان کی ہے، اس میں صحابہ کرام جو ہندوستان میں تشریف لانے والے صحابہ کرام ہیں، ان میں حضرت مغیرہ بن ابی العاص الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سر فہرست ہیں، اور یہ جو ہیں حضرت عثمان بن ابی العاص الثقفی، حضرت عثمان بن ابی العاص الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو ہے سر فہرست ہیں، اور یہ جو ہے بحرین اور اسی طرح سے عمان کے والی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ آئے اور ہندوستان پر حملہ کیا۔ ہندوستان کے جو علاقے تھے ادھر کاٹھی اباڑ ہے اور اسی طرح سے مکران وغیرہ کے علاقے، جو سندھ کا علاقہ تھا، سندھ کا علاقہ جو کہلاتا ہے، وہاں یہ جو ہے حملہ ہوتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہی دعوت دیں گے کہ نہیں دیں گے، تو انہوں نے یہ دعوت دی ہوگی، ظاہر سی بات ہے۔ اور اسی طرح سے ایک نام اس میں حضرت مغیرہ بن ابی العاص یعنی ان کے بھائی تھے، دوسرے حضرت حکم بن ابی العاص ان کے بھائی، یہ 3 ہو گئے۔ اسی طرح سے 18 صحابہ اکرام کا ذکر آپ کو مل جائے گا ان ساری کتابوں کے اندر، جو میں نے خاص طور سے یہ جو ہے تاریخ بر صغیر میں اہل حدیث کی آمد اسحاق بھٹی صاحب کی، اور اسی طرح سے کیا اقلیم ہند میں اسلام صوفیہ کی مرہون منت ہے، یہ غازی عزیر صاحب کی ایک کتاب ہے، تو اس کے اندر ان تمام صحابہ اکرام کا تذکرہ آپ کو مل جائے گا۔ دوسرے نمبر پر ہندوستان میں تشریف لانے والے تابعین اعظام ہیں، اور یہ تابعین اعظام ہندوستان میں کتنی تعداد ہے ان کی، اس کے تعلق سے جیسا کہ میں نے بتلایا ایگزیکٹلی مطلب متعین تعداد ان کی کیا ہے وہ نہیں معلوم۔ اسحاق بھٹی صاحب نے تابعین کی جو تعداد بیان کی ہے وہ 42 تابعین کا ذکر انہوں نے کیا ہے کہ 42 تابعین کرام ہندوستان کے اندر آئے، اور اس میں سعد بن ہشام بن عامر الانصاری المدنی، محلب بن ابی صفرہ، اور اسی طرح سے دیگر صحابہ یہ تابعین اعظام جو ہیں ہندوستان کے اندر تشریف لائے۔ اسی طرح سے تبع تابعین کا جہاں تک تعلق ہے تو تبع تابعین بھی ہندوستان کے اندر آئے، اور یہ ساری چیزیں کب ہو رہی ہیں؟ یہ ساری چیزیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے دور میں ہو رہی ہیں، خاص طور سے خلافت راشدہ میں، اور خلافت راشدہ کا خاص طور سے 23 ہجری سے لے کر 35 ہجری تک، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک، یا اسی طرح سے 21 ہجری سے لے کر 35 ہجری تک کا جو دور ہے وہ ہندوستان کی تاریخ کا ایک طرح سے عہد زرعی کہا جاتا ہے، اور اس میں یہی قاضی اطہر مبارک پوری کہتے ہیں کہ یہ دور جو تھا، یعنی 23 ہجری سے لے کر کے 35 ہجری تک، یہ دور جو ہے اسلام ہندوستان کے اندر دارالاسلام بن گیا تھا،
اس کو کہتے ہیں کہ وہ دارالاسلام ہندوستان اس دور میں تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا سلسلہ یہاں ہندوستان کے اندر رہا، اور اسی طرح سے بعد میں بھی صحابہ کرام کے بعد ان کے شاگردان وغیرہ جو آئے، تبع تابعین ہوں یا اسی طرح سے تبع تابعین، بڑی تعداد میں لوگ یہاں موجود رہے۔ تو یہ صحابہ کرام سے لے کر اور اسی طرح سے بعد تک کے تعلق سے یہاں چند باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی، اور اسی طرح سے ایک بات یہ بھی آپ سمجھ لیجئے کہ ہندوستان کے اندر تاریخی جو کتابیں ہیں ان کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ چنانچہ دو حوالے میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا اور اس کے بعد بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ علامہ بشاری مقدسی نے 375 میں ہندوستان کی سیاحت کی تھی، 375 میں آ رہے ہیں، یہ یاد رکھے تاریخ ہے 375 ہجری۔ اور علامہ بشاری مقدسی یہ ہندوستان کی سیر و سیاحت کرنے کے لیے، وہاں کے حالات جاننے کے لیے تشریف لاتے ہیں، اور یہ اپنے سفرنامے میں سندھ کے شہر منصورہ کا حال لکھتے ہیں۔ سندھ کا شہر جو ہے ایک منصورہ، تو وہاں کا حال یہ لکھتے ہوئے کہتے ہیں یہاں کے ذمی بت پرست ہیں، مسلمانوں میں اکثریت اہل حدیث کی ہے، مسلمانوں میں اکثریت اہل حدیث کی ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ علامہ بشاری مقدسی۔ آئی بات سمجھ؟ تو ہندوستان میں ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام کے بعد اور تابعین اور تبع تابعین کے بعد ہی سے یہ سلسلہ چونکہ رہا ہے، اس لیے اہل حدیث کی اکثریت تھی وہاں، کیونکہ تقلید کا جو زمانہ ہے وہ 4 صدی ہجری کے بعد شروع ہوتا ہے، 4 صدی یا اس کے آس پاس، اس سے پہلے تقلید کا کوئی وجود نہیں تھا، جیسا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اس بات کی وضاحت کی ہے۔ یعنی 4 صدی جو ہے اس کے بعد ہی تقلید کا زمانہ شروع ہوا، اس سے پہلے تقلید نہیں تھی، اس سے پہلے سارے لوگ اسی منہج اور مسلک پر تھے کہ قرآن اور حدیث کو فالو کریں، قرآن اور حدیث میں جو کچھ ملے اس پر عمل کیا جائے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے ایک اور حوالہ اس تعلق سے، اور وہ یہ ہے کہ تاریخ فرشتہ جو ہے یہ ایک ہندوستانی تاریخ پر لکھی جانے والی بڑی قدیم تاریخ مانی جاتی ہے۔ تو اس کے اندر ایک بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ایک فارسی عبارت ہے، اس کا ترجمہ ہے، کہتے ہیں یعنی ایلک خان نے جب ماوراء النہر کا علاقہ فتح کیا تو اس کی اطلاع اس نے ازراہ مسرت سلطان محمود غزنوی کو دی۔ سلطان نے اسی خوشی میں اس کے پاس بطور سفیر ابو طیب سہل ابن سلیمان السالوقی کو بھیجا، جو اس دور کے ائمہ حدیث میں سے تھے۔ ٹھیک ہے، یعنی محمود غزنوی نے ان کو جو بھیجا ہے، کون ہے یہ؟ ابو طیب سہل ابن سلیمان، اور یہ اہل حدیث کے امام میں سے تھے اس زمانے میں، محمود غزنوی کے زمانے میں۔ محمود غزنوی کے زمانے میں یہ کہاں ملے گا آپ کو؟ یہ تاریخ فرشتہ میں آپ کو ملے گا، جلد اول، اور مقالہ نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 123۔ تو یہ مختلف حوالوں کے ذریعے سے یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہو جا رہی ہے کہ ہندوستان میں اہل حدیث کی آمد اسی وقت سے ہے جب سے اسلام کی آمد ہے، کیونکہ اہل حدیث کے اصول اور منہج وہی ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے یا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے تھے۔ ان کا کوئی الگ سے اپنا کوئی منہج نہیں، جیسے اور بہت سارے دوسرے لوگ ہیں جو فقہی مذاہب رکھتے ہیں، تو ان کے اپنے الگ الگ اصول ہیں، ضابطے ہیں، انہوں نے اپنے اصول ضابطے الگ الگ بنا رکھے ہیں۔ لیکن
ہر آدمی جانتا ہے اہل حدیث کا صرف اور صرف ایک ہی اصول ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ اس کے علاوہ وہ اور کوئی بات نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے طریقے کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں، یعنی قرآن اور حدیث کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے طریقے کے مطابق وہ سمجھتے ہیں۔ تو ان کا اصول اور ضابطہ، ان کا منہج یہی ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کو فالو کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا ان کا منہج نہیں ہے، ان کا کوئی اصول اور ضابطہ نہیں ہے۔ تو ہندوستان میں بھی اگر ہم دیکھیں گے تو اسلام کی چونکہ ابتدا شروع ہی سے ہو چکی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہی کے زمانے میں یہاں جو ہے آئے مسلمان، اور اس علاقے کو جو سندھ کا علاقہ کہلاتا ہے وہاں فتح کیا اور وہاں مساجد کی بھی تعمیریں کی۔ چنانچہ کیرلا کے اندر چیرمن علاقہ ہے، وہاں کی جامع مسجد کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ سب سے پرانی، اور اس کے تعلق سے ایک روایت یہ ہے کہ 623 عیسوی میں وہ مسجد قائم کی گئی۔ 623 عیسوی میں وہ مسجد قائم کی گئی ہے، جس کو مالک بن دینار جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ تھے انہوں نے جو ہے تعمیر کیا ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے اتنی قدیم مسجد یہ صحابہ کرام اور اسی طرح سے تابعین کے زمانے میں تعمیر ہو جا رہی ہے۔ یہ کون تعمیر کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے مسلمان ہی اسے تعمیر کریں گے، غیر مسلم تو اسے تعمیر کریں گے نہیں۔ ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو بھی کہا کہ یہ اسلام پہلے نہیں آیا ہے بلکہ یہ بعد میں آیا ہے۔ ہم یہ ثابت کرتے ہیں ہندوستان میں اسلام صوفیہ لے کر آئے ہیں، جن کا وجود کب ہے؟ جن کا وجود ہے 4 صدی کے بعد، 4-5 صدی کے بعد جن کا وجود ہندوستان میں آتا ہے، جبکہ اسلام پہلی صدی ہی میں یہاں پہنچ چکا تھا۔ یہاں لوگ مسلمان بھی ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف باہر ہی کے لوگ آئے، بلکہ یہاں لوگ مسلمان بھی ہوئے ہیں، روایت کرنے والے بھی ہیں۔ چنانچہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے مدرکین یعنی جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہے، ان میں ایک نام ذکر کیا ہے بیر زطن ہندی۔ بیر زطن ہندی کے نام سے انہوں نے ایک نام ذکر کیا ہے، اور یہ جو ہے یہ یہاں کے ویر زطن جو ہے یہ یہیں کے ہندوستان کے رہنے والے تھے۔ اسی طرح سے اور یہ مدرکین میں ہے، مدرکین کا مطلب بتلایا میں نے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو انہوں نے پایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے بس۔ تو یہ مدرکین میں سے ہے بیر زطن صاحب۔ اور اسی طرح سے ایک اور بازان ملک الہندی کے نام سے بھی آپ کو وہاں ملے گا علی صابہ میں، وہ بھی ہندوستان کے شمار کیے جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہندوستان میں پائے جانے والے لوگ بھی اسلام قبول کیے ہیں، اور ان کا نام کتابوں میں آپ کو ملے گا۔ ایک نام اور بیان کیا جاتا ہے، اس کا ذکر کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا، اور وہ ہیں بابا رتن ہندی۔ بابا رتن ہندی کے تعلق سے آپ یہ سمجھ لیں یہ ایک جھوٹا اور اسی طرح سے دجال قسم کا آدمی تھا۔ چنانچہ حافظ ذہبی نے اس کے بارے میں فرمایا رتن الہندی وما ادراک ما رتن، آپ کو کیا معلوم کہ یہ رتن کون ہے؟ شیخ دجال ظہر بعد 600، یہ ایک شیخ ہیں جو دجال ہیں، جھوٹے ہیں، اور 600 صدی ہجری کے بعد یہ ظاہر ہوئے۔ تو یہ جو ہے ان کو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ صوفی ولی تھے، ان کو ولی بھی بعض لوگوں نے انہیں شمار کیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ولی جو بعد میں آئے ہیں ایک خاص نظریے کے تحت جنہیں ولی کا خطاب دیا جاتا ہے، حالانکہ ولی تو ہر مسلمان ہے۔ ولی کون ہے؟ اللہ رب العالمین پر ایمان لانے والا، اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والا، اس کے رسول کی باتوں کو ماننے والا، یہ ولی ہوتا ہے۔ لیکن کوئی جھوٹا مکار آدمی ولی نہیں ہو سکتا ہے، تو اس کو ولی شمار کیا ہے۔
لیکن حافظ ذہبی فرماتے ہیں کہ یہ دجال آدمی تھا اور جھوٹا تھا۔ تو یہ چند باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی، چونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے اس لیے میں اپنی بات کو یہیں ختم کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک اس دنیا کے اندر رکھے ایمان پر قائم و دائم رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔